نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اگر ہم چاہیں کہ ہماری روزی میں برکت ہو تو والدین، اعزاء، اقربا کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہوگا، اچھا برتاؤ کرنا ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عمر دراز کرے اور اس کا رزق بڑھائے، اس کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے، ان کی فرما برداری کرے، ان کی اطاعت کرے، ان کا حکم مانے، ان کے سامنے اف تک نہ ہو، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ سورہ بقرہ میں گائے کے واقعے کے تحت حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک صالح اور نیک بخت آدمی تھا، بہت نیک آدمی تھا۔ اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، بہت کم عمر، اور اس مرد صالح کے پاس ایک گائے کا بچہ تھا جس کو وہ مرنے سے پہلے جنگل میں چھوڑ آیا تھا۔ اس مرد صالح کا انتقال ہو گیا اور وہ بچھیا جنگل میں چرا کرتی تھی۔ خداوند قدوس کی حفاظت میں وہ پرورش پاتی رہی۔ یہ لڑکا اپنے والدین کا خدمت گزار اور انتہائی فرما بردار تھا۔ اس نے رات کے 3 حصے کی، ایک میں سوتا، دوسرے حصے میں نماز پڑھتا، تیسرے میں اپنی والدہ کے سرہانے بیٹھ جاتا، اور صبح سویرے جنگل سے لکڑیاں لا کر بازار میں فروخت کرتا، ان کو بیچتا تھا، اور اس کی قیمت کے 3 حصے کرتا۔ ایک حصہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دیتا، اور ایک حصہ اپنی والدہ کو دیتا، اور ایک حصے میں اپنے آپ کھاتا پیتا تھا۔ ایک دن اس کی والدہ نے کہا، اس کی امی نے کہا، بیٹا، تیرا باپ تیرے لیے گائے میراث میں چھوڑ گیا ہے، اور وہ فلاں جنگل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی میں ہے۔ تو جا اور یہ کہہ کر آواز دے کہ اے ابراہیم و اسماعیل کے معبود، وہ گائے عنایت فرما دیجئے جس کو میرا باپ چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ جوان اپنی والدہ کے حکم پر جنگل پہنچا اور اسے چرتے دیکھا، تو جس طرح والدہ نے پکارنے کو کہا تھا اس نے پکارا، تو وہ گائے بحکم الہی دوڑ کر سامنے چلی آئی۔ جوان گردن پکڑ کر کھینچنے لگا۔ گائے بولی، اے والدہ کے خدمت گزار، مجھ پر سوار ہو جا، تجھ کو آرام ملے گا۔ جوان نے کہا، میری والدہ کا یہی حکم ہے کہ گردن پکڑ کر لانا، نہ کہ سوار ہو کر۔ گائے بولی، اے میرے جوان، تو میرے کہنے سے اگر سوار ہو جاتا تو پھر میں ہرگز تیرے قابو میں نہ آتی، اور اپنی اماں کی فرما برداری کی وجہ سے تیرا وہ مرتبہ ہے کہ اگر تو پہاڑ کو حکم دے تو وہ بھی تیرے ساتھ چلنے لگے۔ الغرض جوان گائے لے کر اپنی ماں کے پاس پہنچا۔ ماں نے کہا، بیٹا، تو فقیر ہے، دن میں لکڑیاں لانے اور رات میں قیام کرنے کی وجہ سے تجھ پر سخت مشقت و تکلیف ہے، اس لیے مناسب یہ ہے کہ اسے فروخت کر دے، بیچ دے۔ جوان نے قیمت دریافت کی، معلوم کی۔ ماں نے کہا کہ 3 دینار میں دے دینا۔ ساتھ ہی ماں نے یہ حکم دیا کہ جب بیچنے لگے تو مجھ سے پوچھ لینا۔ جوان والدہ کے حکم کے مطابق گائے کو بازار لے گیا۔ ادھر حق تعالیٰ شانہ نے اپنی قدرت دکھلانے اور اس جوان کو اس کی والدہ کی اطاعت و فرما برداری جانچنے کے لیے ایک فرشتہ بھیجا۔ آتے ہی اس نے قیمت دریافت کی تو جوان نے کہا، 3 دینار، مگر شرط یہ ہے کہ میں اپنی والدہ سے معلوم کر لوں۔ فرشتے نے کہا کہ تو مجھ سے 6 دینار لے لے اور گائے دے دے، والدہ سے معلوم کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس جوان نے کہا، اگر تو مجھے اس گائے کے برابر سونا بھی دے گا تو میں اپنی والدہ کی اجازت کے بغیر نہیں دوں گا۔ یہ کہہ کر اپنی والدہ کے پاس آیا اور کیفیت بیان کی۔ والدہ نے کہا کہ جاؤ اور 6 دینار لے لینا، مگر خریدار سے میری رضامندی کی شرط لگا دینا۔ جوان پھر بازار گیا اور اس سے ملا
اس نے کہا کہ تو نے اپنی والدہ سے دریافت کر لیا، معلوم کر لیا؟ کہا کہ ہاں میں نے معلوم کر لیا، مگر ساتھ یہ بھی کہا کہ میری رضامندی کی شرط لگا دینا۔ اس خریدار یعنی فرشتے نے کہا اپنی ماں سے نہ پوچھ اور مجھ سے 12 دینار لے لے۔ جوان نے انکار کر دیا اور اپنی ماں کے پاس آ کر سارا قصہ بیان کیا۔ ماں نے کہا وہ فرشتہ ہے، وہ تیرا امتحان لیتا ہے، اب اگر اس سے ملاقات ہو تو یہ پوچھ کہ ہم اسے فروخت کریں یا نہیں۔ جب وہ بازار گیا اور اس فرشتے سے ملاقات ہوئی تو جوان نے بیچنے کی بابت دریافت کیا تو اس نے کہا کہ اپنی والدہ سے کہنا کہ اس کو ابھی فروخت نہ کرے، نہ بیچے۔ بنی اسرائیل اسے ایک مقتول کے معاملے میں، ایک قتل کیے ہوئے شخص کے معاملے میں خریدیں گے، تم اسے کھال بھر دینار سے کم میں فروخت نہ کرنا۔ چنانچہ اس کو انہوں نے فروخت نہیں کیا، حتیٰ کہ وہ وقت آ گیا کہ اس گائے کو کھال بھر دینار میں فروخت کیا گیا۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، یہ گائے جو کھال بھر سونے میں، گولڈ میں فروخت ہوئی، بیچی گئی، اور یہ کثیر رقم، زیادہ سے زیادہ رقم جو اس بچے کو ملا، یہ ماں کی خدمت اور محبت کے نتیجے میں میسر آئی ہے۔ کیونکہ جو اولاد جس قدر اپنے ماں باپ کی مطیع اور فرما بردار ہوتی ہے تو اس کی روزی میں اتنی ہی خیر و برکت ہوتی ہے۔ حضرات علماء اکرام نے لکھا ہے کہ اگر تم کو مال کی زیادتی کی ضرورت ہے تو اپنے والدین کی خدمت کرو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے پیرنٹس کی خدمت کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ان کے سامنے غلط بیان بازی سے بچو، ان کے حکم کو پامال مت کرو، فرما برداری کرو۔ اور اگر فرمایا حضرات علماء کرام نے، اور اگر علم کی زیادتی کی ضرورت ہے تو حضرات اساتذہ کرام کی خدمت کرو، جن سے آپ علم حاصل کرتے ہو ان کی خدمت کرو، ان کا ادب کرو، ان کا احترام کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی اور اپنے اساتذہ کرام کی خدمت کرنے کی، ان کا ادب، ان کا احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔